دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسماعیلی طریقے سے متعلق سوالات کے جوابات پر مبنی 2 لیکچرز میں نے آپ کے سامنے کیے تھے، اور یہ سوالات آپ کی جماعت کے نوجوانوں کی طرف سے آئے تھے۔ ان میں سے چند سوالات کے جوابات میں دے پایا تھا۔ ایک مرتبہ پھر 2 اور لیکچرز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن میں چند اور سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جن سوالات کو ہم ڈیل کریں گے اس میں پہلا سوال جو عام طور پہ نان اسماعیلی ہم سے پوچھتے ہیں، اور اسی کا ریفلیکشن ہے کہ ہماری جماعت ہم سے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم غیر اسماعیلیوں کو جماعت خانے میں آنے نہیں دیتے، انہیں داخل ہونے نہیں دیتے، جبکہ دوسرے غیر اسماعیلی مسلم یا غیر مسلم اپنی اپنی عبادت گاہوں میں ہمیں آنے دیتے ہیں۔ یعنی ہم مسجد میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، ہم کسی چرچ میں جانا چاہے، ہم کسی مندر میں جانا چاہے تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے جماعت خانے میں وہ لوگ نہیں آ سکتے؟ دینداروں، اس سوال کو ڈیل کرنے کے لیے اسماعیلی طریقے کو اس کے کریکٹ پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسماعیلی طریقے کو اسلام کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور جماعت خانے کو مسجد کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ دراصل اسماعیلی طریقہ اسلام کے پیرلل یا اسلام کے وزوی، اسلام کے مد مقابل کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی جماعت خانہ مسجد کے مد مقابل، مسجد کے اگینسٹ، مسجد کے وزوی یا مسجد کے سامنے کوئی چیز ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں، ان کے ہاں ہمیں بلایا جاتا ہے، ہمارے ہاں ہم ان کو آنے نہیں دیتے، گویا اس طرح ہم 2 پیرلل لائن بناتے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین ہے اور ہم سب کا دین اسلام ہے، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اور تمام مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے۔ اس اعتبار سے ہماری بھی عبادت گاہ مسجد ہے، بحیثیت مسلمان ہم سب کی عبادت گاہ مسجد ہے۔ اس لیے کامن عبادت گاہ ہونے کی بنا پر ہم جب بھی چاہیں کہ ہم مسجد میں جائیں تو ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کلمہ گو کو کوئی مسجد میں آنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن جماعت خانہ مسجد نہیں ہے، اور نہ اسماعیلی طریقہ، جیسا کہ میں نے کہا، اسلام کے مقابلے کی کوئی چیز ہے، بلکہ اسماعیلی طریقہ دین اسلام کے اندر ایک انر ڈائمنشن ہے۔ یہ اسلام کے مقابلے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر ایک اور ان ڈیپتھ جانے والی انٹرپریٹیشن ہے، اور جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں یا اپنا انر ڈائمنشن کا انٹرپریٹیشن رکھتے ہیں تو اس انر ڈائمنشن پہ مبنی، یعنی باطنی انٹرپریٹیشن پہ مبنی آپ کا اپنا ایک سٹرکچر بنا طریقہ کا، جس میں امام ہے، مرشد ہے، امام کی اتھارٹی ہے، امام کی بیعت ہے، امام کی لو ہے، اور اس سٹرکچر کے اندر ہمارے طریقے کی رسم و رواج وجود میں آئے۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کامن پلیٹ فارم پہ نہیں جاتے، بلکہ آپ ایک ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ اپنے جو اسپرچول انٹرپریٹیشن ہے، باطنی انٹرپریٹیشن ہے، اس پر مبنی جو ہمارے مذہبی اعمال ہے اس کو ہم انجام دے سکے۔ اس کے لیے ہم جماعت خانے میں جاتے ہیں، اور چونکہ جو لوگ اس باطنی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے ہیں، اس باطنی انٹرپریٹیشن کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ جماعت خانے میں اگر آنا بھی چاہے تو ہماری کسی بھی بات کو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہی وجہ ہے جب مولا کے 48ویں جامع میں امام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا تو مولا نے بھی یہی جواب دیا
کہ اسلام میں بہت سے باطنی طریقے ہیں، جیسے کہ صوفیوں کی خانقاہیں ہیں، صوفیوں کی خانقاہوں میں بھی تمام مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صوفی اپنی ظاہری عبادت عام مسلمانوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی جو باطنی عبادت ہے جس میں مرشد ہے اور مرشد کی دی ہوئی خصوصی تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو وہ اپنی خانقاہوں میں جا کے انجام دیتے ہیں، جہاں جب تک اس صوفی ماسٹر کی آپ بیعت نہ کریں تب تک وہ صوفی ماسٹر آپ کو اپنے حلقہ میں داخل نہیں ہونے دے گا، کیونکہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں صوفی ماسٹر کے کہنے کے مطابق وہ اپنا انٹرپریٹیشن آپ کو دیتا ہے، اور چونکہ آپ ان کے جو انٹرپریٹیشن کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہمارے اعمال کی وہ ضمانت دیتا ہے۔ تو جماعت خانے میں مولا نے فرمایا جو حاضر امام کو نہیں مانتا ہے اور جو امام کی بیعت نہیں کرتا ہے وہ جماعت خانے میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جماعت خانہ اس باطنی انٹرپریٹیشن رکھنے والے لوگوں کی جگہ ہے جو اس کو مانتے ہیں، جن کا یہ کنوکشن ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ غیر اسماعیلیز جو ہے وہ جماعت خانے میں نہیں آتے ہیں یا ہم انہیں نہیں آنے دیتے۔ اس سلسلے میں یہ ہمارا ایک موقف ہے، ہمارا انٹرپریٹیشن ہے جو ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد کوئی ہمیں جبر نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں پش نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی جماعت خانے میں آنے کی کوشش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بہت تو ہم اپنی وضاحت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنی باطنی پریکٹس یہاں کرتے ہیں، اور چونکہ آپ اس باطنی پریکٹس کو نہیں مانتے اس لیے آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ اس پر اگر کوئی جبر کرتا ہے تو وہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف کام کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں خدا کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے واسطے ایک شریعت اور ایک طریقت مقرر کر دی ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا تم میں سے ہر ایک کے واسطے ایک شریعت اور ایک طریقت مقرر ہے، اور جو جس طرح چاہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق کام کر سکے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مذہب پہ عمل کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، پس اس معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ اور حضور کو بھی خدا نے یہ فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، فیصلہ کرنے والا خدا ہے۔ اسلام میں کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور مومن یا کسی اور مسلم کے ایمان کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے یا کوئی فیصلہ دے۔ تو اگر ہم مسجد کو جماعت خانے کے مقابلے میں لا کے دیکھیں گے تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ جماعت خانہ مسجد کے مد مقابل کوئی چیز نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام ظاہری اور باطنی تعلیمات پر مبنی ہے، تو اسلام کی جو باطنی تعلیمات ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں ان باطنی پریکٹسز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، اور ہماری طرح اور بھی صوفیوں کے گروہ ہیں جو اپنی باطنی عبادت مسجد سے علیحدہ کسی اور گھر میں جا کے انجام دیتے ہیں، جہاں کسی اور کو وہ اگر نہ آنے دینا چاہے تو نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ کہ اور کھل کے بات ہونی چاہیے کہ ایسا لگتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہم اسلام کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں، بڑی بڑی تعلیمات ہیں، بڑے بڑے پریکٹسز ہیں جن کو دین اسلام میں پلرز کہا جاتا ہے، ارکان کہا جاتا ہے، ان میں ہم کسی پر بھی یا ان میں سے چند بڑے بڑے پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی سوال پوچھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم حج نہیں کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور بھی اس قسم کے بہت سارے اعمال ہیں جو ہم انجام نہیں دیتے۔ جس طرح دینداروں میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ ہمارا طریقہ باطنی طریقہ ہے۔ جب آپ ظاہر کے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو ظاہری اعمال کا اطلاق ہم سب پہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم انر سرکل میں داخل ہوتے ہیں جو اسماعیلیوں کی طرح صوفیوں کا بھی نظریہ ہے، اس میں مرشد کامل آتا ہے جس کے پاس آتھورٹی ہوتی ہے،
اور وہ اپنے طریقے کی دین اسلام کی تعلیمات کی باطنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. تو جب ہم انر سرکل میں آتے ہیں، باطنی مذہب میں آتے ہیں، تو ہم ان اعمال پر باطنی طریقے پہ عمل کرتے ہیں. یہ لیک آف انفارمیشن اور لیک آف نالج کی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں. کیسے نہیں کرتے ہیں بھائی؟ دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل مرحلوں سے گزر کے ہم ان تمام اعمال کو انجام دیتے ہیں. باطن میں آ کے جب وہ کام کیا جاتا ہے تو ظاہر کے مقابلے میں وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں خدا نے صلاۃ کا حکم دیا ہے جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے. کیا ہم صلاۃ قائم نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم صلاۃ قائم نہیں کرتے ہیں؟ امام زمان جو ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور قرآن کے ساتھ قرآن کے انٹرپریٹر ہیں، آپ دین اسلام کے ایک بہت بڑے عمل پہ آپ عمل نہ کرتے ہو، بہت بڑے رکن پہ، اور امام خاموش رہتے ہیں. ہماری دعا کیا یہ صلاۃ نہیں ہے؟ جب آپ باطن میں آتے ہیں تو فارمز بدل جاتے ہیں، انٹرپریٹیشن بدل جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں. کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا ہم کو نہیں معلوم کہ اسماعیلیوں کے واسطے 365 دن کا روزہ ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، میں ان سے کہتا ہوں کیا ہم کو نہیں معلوم، ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا روزہ دوسروں کے 30 روزے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، 12 گنا زیادہ ہے. اور وہ 365 دن کا روزہ ہے، اور وہ صرف منہ کا نہیں، سر سے لے کے پیر تک 10-15 قسم کے ہمارے روزے ہیں. ہمارے سر کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ناک کا روزہ ہے، منہ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے. یہ کوئی مشکل، یہ کوئی آسان چیز ہے ان تمام باتوں کا روزہ رکھنا؟ نیت کا روزہ، سوچ کا روزہ، ان تمام چیزوں کو، یہ تمام چیزیں ہر اسماعیلی پہ فرض ہے. باطن کوئی ظاہر کو چھوڑ کر اور سستی کر کے ہر کام سے اور ہر فرض سے آزاد ہونے کا نام نہیں ہے. باطن ظاہر سے گزر کے زیادہ ڈیفیکلٹ اور زیادہ انر ڈائمنشن میں جا کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کسی کام کو انجام دینے کا نام ہے. کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے؟ باطن میں جب آپ جاتے ہیں، ایک اور سوال اسی سلسلے میں ہے، اسی کے حوالے سے بات کروں گا. باطن میں روزہ کیا ہے؟ ان تمام روزے کے ساتھ ساتھ باطن میں دین کے بھید کو، زمانے کے امام کے بھید کو، زمانے کے امام کے راز کو، زمانے کے امام کے مقام کو، باطنی تعلیمات کو چھپانا، تقیہ کرنا اور خاموش رہنا، یہ باطنیوں کا روزہ ہے جو ہم زندگی بھر مینٹین نہیں کرتے. بات انٹرپریٹیشن کی ہے دینداروں. سوال اس لیے آتے ہیں کہ انفارچونیٹلی، جس طرح میں نے پہلے ہی آپ سے کہا، اپنے آپ کو عالم اسلام کے مقابلے میں نہ دیکھیں. وہ تو ایک ظاہری سرکل ہے جس میں ہم سب کے سب آ گئے ہیں. باطن میں آتے ہیں تو انٹرپریٹیشن بدلتا ہے، یعنی زیادہ ایڈوانس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انٹرپریٹیشن آتا ہے. جب انٹرپریٹیشن بدلتا ہے تو اس کے مطابق اس کو عمل میں لایا جاتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہ اعمال انجام نہیں دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق اسلام کی تعلیمات حضور کے بعد زمانے کے امام کے ساتھ منسلک ہے. یہ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ مجھے بڑی تعجب ہوتی ہے، بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے، انوسنٹلی ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں بعض اوقات سوالات کر کے، ایسے سوالات کر کے کہ گویا ہم یہ کہتے ہیں امام جو فلان فلان کام کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ نان اسلامک ہے. کیا فلان مولا کا کام اسلامی ہے؟ یہ کون پوچھتا ہے؟ اسماعیلی پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے وہ؟ جو اسماعیلی یہ کہتا ہے کہ فلان کام نان اسلامک ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسلام کو اس نے سمجھ لیا ہے، اس نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، اس نے اسلام کو ڈیفائن کر لیا ہے اور اپنے ڈیفینیشن میں حاضر امام کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مولا اس کے ڈیفینیشن پہ فٹ نہیں آ رہے ہیں. دیکھا آپ، ہم نے کیا کہا کہ یا مولا
آپ سے زیادہ میں اسلام سمجھتا ہوں، آپ نعوذ باللہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ سے زیادہ میں قرآن سمجھتا ہوں، آپ سے زیادہ میں اسلام سمجھتا ہوں، اور اسلام کی یہ ساری باتیں ہیں جن پہ نعوذ باللہ آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسلام کی ڈیفینیشن امام دے گا یا ہم دیں گے؟ امام کی اسلام کی ڈیفینیشن میں ہم فٹ آتے ہیں یا نہیں وہ دیکھنا ہے، یا ہمارے ڈیفینیشن میں ہم امام کو فٹ کریں اور پھر ہم امام کو بیعت بھی دیتے ہیں۔ ہم امام کی بیعت بھی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا مولا، کیا کہتے ہیں بیعت میں کہ یا مولا ہم نے آپ کا مذہب اختیار کیا ہے، یا انکنڈیشنل، کوئی کنڈیشن کوئی شرط ہے بیعت میں؟ انکنڈیشنل۔ اور بیعت میں کیا ہے کہ یا مولا آپ نے مذہب کا جو پیکج دیا ہے ہم اس کی ٹوٹلٹی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا مولا دین کو آپ جس طرح بتائیں گے اس طرح ہم پریکٹس کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد زیادہ کچھ کہنے، پوچھنے اور سوچنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ مولا کی جنرosity ہے، کتنی اجازت ہوتی ہے کہ ہمیں فری تھنکنگ کی اجازت دی ہوئی مولا نے کہ آپ سوچیں اور پوچھیں اور جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ایک دفعہ بیعت دینے کے بعد تو کچھ پوچھنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق دین اسلام زمانے کے امام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور زمانے کا امام اس کو انٹرپریٹ کرے گا۔ تو کیا صلاۃ ہے، کیا زکوٰۃ ہے، کیا صوم ہے، کیا حج ہے، ہمارے دائیوں نے ہم کو بتایا، اور ہم حج نہیں کرتے ہیں لوگ کہتے۔ ظاہر میں حج کیا ہے؟ خدا کا ایک گھر ہے زمین پر، پیغمبروں کا بنایا ہوا گھر ہے، خدا نے اس کو بیت اللہ کہا ہے۔ جب ہم شریعت کے لیول پر ہے تو حج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت کریں کہ ایک دفعہ اس گھر کو جا کے دیکھیں جو خدا کا گھر ہے۔ آپ جب باطنی دائرے میں داخل ہوتے ہیں، جب آپ انر ڈائمنشن میں داخل ہوتے ہیں تو کعبہ کی ڈیفینیشن چینج ہوتی ہے، خدا کے گھر کا ڈیفینیشن چینج ہوتا ہے۔ وہاں خدا کا گھر مٹی پتھر کا گھر نہیں ہے، وہاں خدا کا گھر زندہ گھر ہے جس میں خدا کا زندہ نور رہتا ہے۔ خدا کا نور کہاں ہے؟ خدا کا نور کہاں ہے؟ پیغمبر میں ہے، پیغمبر کے بعد امام میں ہے۔ تو امام خدا کے گھر ہونے کے زیادہ حقدار ہے یا کوئی مٹی اور پتھر کا گھر؟ یہ ہم اپنے انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اگر ہمارے انر ڈائمنشن میں باطنی انٹرپریٹیشن کے مطابق خدا کا گھر زمانے کا امام ہے جس میں خدا کا نور ہے، تو پھر خدا کے نور کو یعنی امام کے گھر کو دیکھنا، یعنی امام زمان کو دیکھنا، ان کا دیدار کرنا ظاہراً اور باطناً وہ حج ہے جو ہم سب کرتے ہیں اور جو ہم کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور جس کو کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو میں جو کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مذہب میں جو ڈائمنشنز ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس سطح پہ بات کرتے ہیں۔ اگر شریعت کے لیول کی بات ہے تو اس کے کانٹیکسٹ کی تمام باتیں شرعی ہونی چاہیے۔ جب آپ باطنی لیول کی بات کرتے ہیں تو اس کے کانٹیکسٹ کی تمام چیزیں جو ہے وہ باطنی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا مذہب سچا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں تو پھر ہم اس کا برملا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم سر عام لوگوں سے کیوں نہیں کہتے کہ ہم سچے ہیں؟ اور ہم اوپن دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب میں لے؟ اپنے مذہب کو ہم پھیلاتے کیوں نہیں ہیں؟ تمہارے مذہب میں سچ اور جھوٹ کا جو اپروچ ہے یا ایٹیٹیوڈ ہے وہ درست نہیں ہے۔ مذہب سب سچے ہیں، کہ کوئی بھی مذہب برے کام کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اور ہم کتنی دفعہ سچائی کا دعویٰ کریں گے؟ ہم بحیثیت مسلمان اپنی صداقت کا اعلان کر چکے ہوتے ہیں۔ سارے مسلمان جو اپنے صداقت کا اعلان کرتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، اور اسلام کے مقابلے میں ہمارا طریقہ کوئی زیادہ سچا، یہ جو ہم لینگویج استعمال کریں گے وہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارا طریقہ سچا ہے، کس کے مقابلے میں سچا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ جب سچ کا لفظ یوز کرتے ہیں تو سامنے کوئی جھوٹ ہے، آپ ہم کس کو جھوٹ کہنا چاہتے ہیں؟ کسی اور مذہب کو؟ مذہب کو ہم جھوٹ نہیں کہتے۔
تو معلوم ہوا کہ مذہب کے لیے آپ سچ کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب ایک انٹرپریٹیشن ہے. ہم دین اسلام میں ہے اور دین اسلام سچا دین ہے. اس اعتبار سے ہم سب سچے ہیں اور اس سچے دین کے اندر رہتے ہوئے ہمارا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. اور وہ انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ باطنی ہے. آپ مانتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن ہمارا باطنی ہے اور آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ ہم سر عام اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی باطن کا بھی سر عام اعلان کیا جاتا ہے. باطن کا سر عام اعلان نہیں ہوتا ہے, باطن کی دعوت نہیں ہوتی. آپ کہیں گے پھر ماضی میں کیا ہوا؟ ہاں, باطن ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے ہیں یا کبھی حالات سازگار ہو. چونکہ باطن عوام کے واسطے نہیں ہے. اگر باطن عوام کے واسطے ہوتا تو سارے کے سارے مسلمان باطنی بن جاتے. باطن کو سمجھنا ہر ایک کی بات نہیں ہے, اس لیے آپ باطن کی اوپن دعوت نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پہلے حالات دیکھنے ہوتے ہیں, اس کے لیے ماحول دیکھنا ہوتا ہے, اس کے لیے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں, جن کو آپ بلا رہے ہیں, ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری تعلیمات کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں. اور سب سے بڑی بات, دعوت کے جو سردار ہیں وہ زمانے کے امام ہیں. جس طرح امام کے بغیر نہ صلاۃ ہو سکتی ہے, نہ زکوٰۃ, نہ جہاد, اور چونکہ دعوت بھی ایک علمی جہاد ہے تو امام کے امر اور فرمان کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. اور جب تک امام کا امر نہ ہو ہم کسی چیز کو پھیلا نہیں سکتے. اور روزے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا, باطن کو چھپانا ہمارا روزہ ہے. تو اگر ہم کہیں کہ ہم سر عام اپنے طریقے کا اعلان کریں تو یہ تو روزہ توڑنے کے مترادف ہوگا. اور ہمارا روزہ 12 مہینے کا ہے کہ علی کے بھید کو چھپانے سے مراد یہ ہے نا اہلوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا, تاکہ جو آپ کا باطن ہے وہ محفوظ رہے, آپ تقیہ سے کام لیتے رہیں اور اپنے طریقے کے اوپر عمل کرتے رہیں. چوتھی بات اس میں یہ ہے, چوتھا سوال جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن اور امام کے حوالے سے ہے. سوال یہی ہے کہ ایسا دیکھا گیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن پہ اتنی اہمیت نہیں دیتے, ہم قرآن پہ اتنا زور نہیں دیتے, پہلے تو اہمیت دیتے نہیں, اور اگر کہیں کتابی صورت میں اہمیت دیتے بھی ہیں تو پریکٹیکلی ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ بھئی جس طرح دوسرے لوگ قرآن کو بڑے شد و مت کے ساتھ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, پھیلاتے ہیں, اس طریقے سے ہم نہیں کرتے ہیں. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے. اس سوال پہ میں تفصیلی بات کروں گا. پہلے کہ یہ سوال ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے, اور پھر امام اور قرآن کے جو باہم ریلیشن ہے ہم اس کی بات کریں گے. ہمارے عقیدے کے مطابق, جس کی تفصیل بتاؤں گا, امام قرآن کے ساتھ ہے. امام ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے. قرآن نازل ہونے کا ایک سورس ہے. یہ قرآن ایسا تو نہیں ہے کہ جو کچھ نازل ہو گیا اور اسی کتاب کی صورت میں آ کے بند ہو گیا تو بات ختم ہو گئی, یہ تو نہیں ہے. قرآن کہیں نہ کہیں سے نازل ہوا ہے. کسی کو بھی پوچھے قرآن اس کے علاوہ بھی اوپر لوح محفوظ میں ہے یا نہیں ہے. خدا نے قرآن کو کسی سورس سے نازل کیا ہے. پہلی آسمانی کتابیں بھی اسی سورس سے نازل ہوئی تھی. وہ سورس کیا ہے؟ ٹیکنیکل زبان میں بات نہیں کریں گے, عام زبان میں بات کریں گے. وہ سورس خدا کا نور ہے. خدا کے نور سے جب جب ضرورت پیش آئی زمین پر خدا کا فرمان نازل ہوتا رہا. اس میں صحف ابراہیم بھی ہے, اس میں تورات بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, اور قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جو کہ نازل ہوا. اس لیے قرآن میں ہمیشہ 2 کتابوں کا ذکر آتا ہے. کون سا کتاب؟ ایک یہ کتاب اور دوسری بولنے والی کتاب جہاں سے یہ نازل ہوئی ہے. یہ کتاب حاذل قرآن اور ذالکل کتاب, یہ قرآن اور وہ کتاب. خدا فرماتا ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ, میرے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ بولتی ہے. آپ اس کتاب کو اٹھائیے. مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ جب قرآن کے صحف کا ایک دفعہ مطالعہ کر رہے تھے تو اس آیت سے گزرے تو آپ نے قرآن کے صحیفوں کو اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا اور فرمایا اے قرآن, اے کتاب, بول, کیا بولنا چاہتی ہے.
آیت آئی تھی کہ لدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک کتاب ہے سچ سچ بولتی ہے. آپ نے فرمایا اے کتاب خدا کے واسطے بول، تو کیا بولنا چاہتی ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا. آپ یہ بتانا چاہ رہے کہ دیکھو یہ نہیں بولتی ہے، بولنے والی کتاب کوئی اور ہے. بولنے والی کتاب خدا کا نور ہے، اور خدا کا یہ نور معلم کی صورت میں، انٹرپریٹر کی صورت میں، خلاصے کی صورت میں، روشنی کی صورت میں کتاب کے ساتھ نازل ہوا ہے. کیا کتاب پڑھانے والے کے بغیر پہنچائی گئی لوگوں کو؟ خدا نے قرآن کے ساتھ ایک معلم بھیجا ہے. رسول کو قرآن میں ٹیچر کہا گیا ہے. خدا نے فرمایا یہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ ایک نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کتاب اور نور آیا ہے. کتاب تو خزانہ ہے، نور روشنی ہے. ہماری آنکھیں سلامت ہو اور ہم کسی اندھیری جگہ پہ چلے جائیں جہاں کچھ قیمتی پتھر پڑے ہوئے ہیں یا جواہرات پڑے ہوئے ہیں، وہاں روشنی بالکل نہ ہو. ہماری آنکھیں بھی صحیح ہے، خزانہ بھی اپنی جگہ پر ہے، تو ہم ٹٹولیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ہاتھ میں جو چیز آئی ہے وہ کوئی ہیرا ہے یا بیکار سا پتھر ہے. اس کو معلوم کرنے کے لیے روشنی میں آنے کی ضرورت ہے. تو خدا نے فرمایا کتاب ہے، اس کے ساتھ نور ہے. اس کتاب کا جاننے والا خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا. قرآن کا عالم ہر شخص نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کتاب کا عالم ہوں تو خدا قرآن میں اس کو ڈینائی کرتا ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے قرآن کا عالم نہیں ہو سکتا. قرآن کا عالم وہی ہے جسے خدا علم دیتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. چاہے ساری دنیا دعویٰ کرے، قرآن کہتا ہے خدا جس کو قرآن کا عالم بنائے گا وہی قرآن کا عالم ہے. تو خدا فرماتا ہے یہ قرآن لوگوں کے سینوں میں ہے، زندہ معجزات کی صورت میں، نور کی صورت میں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہیں ہم نے علم دیا ہے ان کے سینوں میں یہ قرآن زندہ معجزات کی صورت میں. یہاں تو قرآن لکھی ہوئی چیز میں ہے، لیکن اصل جو قرآن ہے زندہ معجزات کی صورت میں وہ ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں ہم نے علم دیا ہے. اور کس کو خدا نے علم دیا ہے؟ خدا نے پیغمبروں کو اور اماموں کو علم دیا ہے. ساری باتیں ہم قرآن سے کریں گے. خدا فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اب گواہی کی ضرورت ہے کہ آپ رسول ہیں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ انہیں کہہ دیجئے تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک آدمی کا ذکر ہے، اس سے رسول بھی مراد نہیں چکے، وہ خود بھی سبجیکٹ ہے. اللہ بھی مراد نہیں چکے، وہ 2 گواہ میں سے ایک ہے، تیسرا گواہ ہے. اس سے نہ حضور مراد ہے نہ خدا مراد ہے. من عنده علم الکتاب، اور تفاسیر اٹھائیے، اہل سنت والجماعت کے مفسرین بھی یہ لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ من عنده علم الکتاب سے مراد مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ ہے. اور اگر خدا کے فرمان کے مطابق کتاب کا عالم علی ہے تو آپ مجھے بتائیے کتاب پڑھانے کا حق علی کے سوا کسی اور کو پہنچتا؟ علی کتاب پہ عمل کرائے وہ سچ، یا کوئی راہ چلنے والا آ کر ہم سے پوچھے کہ تم کتاب پر عمل کرتے ہو نہیں کرتے، وہ بات سچ ہے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ آپ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایک اشارہ آپ کو بتاتا ہوں. حضور نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ علی منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، صرف ایک فرق ہے کہ میرے بعد علی نبی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہارون اور موسیٰ کے جو ریلیشنز ہیں وہ میرے اور علی کے درمیان ہے. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ آپ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ اور ہارون
دونوں کے بارے میں خدا ایک ساتھ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان دونوں کو یعنی موسیٰ کو اور ہارون کو کتاب دی ہے، ایک کو نہیں دی۔ ہم نے تورات موسیٰ اور ہارون دونوں پہ نازل کی ہے، اور حضور فرماتے ہیں علی مجھ سے ویسا ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ سے ہے۔ تو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد اور علی دونوں پہ نازل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے فرمایا علی بھی عنده علم الکتاب ہے، یعنی کتاب کا جتنا علم محمد کے پاس ہے اتنا ہے علم علی کے پاس ہے، کیونکہ قرآن یہاں دونوں پہ ظاہراً و باطناً نازل ہوا۔ تو جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن زیادہ سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرائے گا، یا کوئی اور؟ کون قرآن پہ عمل کرائے گا؟ کون کتابوں پہ عمل کرائے گا؟ خدا فرماتا ہے یہ قرآن، اس کی جو جان ہے، اس کی روح ہے، وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ ہمارے سامنے تو ہے، ہم کو نظر آتی ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ایک خدا فرماتا ہے یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا ہے۔ پہلی بات تو قرآن کہیں چھپا ہوا نہیں ہے، اور اگر کوئی جسمانی طور پہ ناپاک ہونے کے باوجود قرآن کو چھونا چاہے تو میں نہیں سمجھتا قرآن اس کو روکے گا کہ مجھے مت چھو۔ قرآن کی اس آیت کا اطلاق ظاہر پہ نہیں ہے، باطن پہ ہے، یعنی قرآن کا جو نور ہے وہ کسی اور جگہ ہے۔ کہاں ہے؟ جو باطنی کتاب ہے، جو کتاب ناطق ہے، جو بولنے والی کتاب ہے، ان کے پاس ہے، اور وہ پاکیزہ لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ اور پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کی آیت کے مطابق اہل بیت، پشتن پاک کو خدا نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جیسا کہ پاک ہونا چاہیے ویسا پاک کیا ہے۔ تو قرآن تک رسائی، قرآن کے باطن تک رسائی پیغمبر اور امام کے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ خدا پیغمبروں کو اور اماموں کو کتاب کا وارث قرار دیتا ہے، کتاب کا وارث، کتاب کا مالک۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو انتخاب کیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ کوئی شخص گزر جاتا ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کا کوئی وارث بنتا ہے۔ وہ وارث کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو پراپرٹی کو بیچ دے، وہ چاہے خیرات کر دے، وہ چاہے استعمال کرے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ صحیح ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اور پیغمبر کتاب کے مالک ہیں، وہ جس طرح چاہے کتاب پہ عمل کرائے۔ وہ جب چاہے آپ سے کہے کتاب کھولیے آپ کھولیے، وہ جب آپ سے کہے کتاب بند کیجئے تو آپ کتاب بند کیجئے۔ اس لیے مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پیشتر کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ جنگ صفین کے موقع پر جب صحیفے کو نیزے پہ اٹھایا معاویہ کے ساتھیوں نے، تو آپ نے فرمایا جنگ صفین کے موقع پر یہ ایک فریب ہے، یہ ایک چال ہے، یہ کتاب صامت ہے، یہ خاموش کتاب ہے۔ انا کتاب الناطق، میں بولنے والی کتاب ہوں، میں بولنے والی کتاب ہوں، میں کتاب کا معلم ہوں، میں کتاب کا وارث ہوں، میں کتاب کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اور حضور اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے حدیث ثقلین میں یہ واضح کر گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ قیامت تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، ساتھ میں رہیں گی۔ کتاب کے ساتھ ایمان کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ عوام کتاب کو پڑھیں گے، لیکن کتاب کا جاننے والا، کتاب کا عالم امام ہے جو ان کے ساتھ ہوگا، جو ان کی وضاحت کرے گا۔ اب یہ سوال جو میں نے پہلے پیش کیا تھا آپ کے سامنے، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اب کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن پہ زور نہیں دیتے۔ اس کی مثال یہ ہے دلداروں کہ ہم نے شروع سے
کتاب اور امامت دونوں کو ایک ساتھ میں رکھا ہے. میں اتنی تمہید اس لیے پیش کر گیا تاکہ ہمیں پتا چلے. بار بار قرآن سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنے سے پہلے معلوم کر لیجئے گا قرآن کا مالک قرآن کے ساتھ ہے. وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ جو بات لکھی ہوئی ہے اس کو فالو کرے. اس کے بے شمار انٹرپریٹیشنز ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اس آیت پہ نعوذ باللہ مولا عمل نہیں کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا, ہم نے قرآن سمجھ لیا اور ہمارے سمجھ کے مطابق امام قرآن کی اس آیت پہ پورے نہیں اترتے, بلکہ قرآن کے ہزار انٹرپریٹیشن کا مالک امام ہے تو ان کی روشنی میں ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں. یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے دور کے بعد ہم نے امامت کے ساتھ قرآن کو رکھا اور اکثریت جو ہے جنہوں نے امامت کو تسلیم نہیں کیا تو ان کے پاس صرف کتاب رہ گئی. جن کے پاس صرف کتاب رہ گئی اب ان کے لیے کتاب کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. جب کتاب کے سوا کوئی چارہ نہیں تو ان کا اوڑھنا بچھونا دن رات شب و روز کتاب کتاب اور کتاب ہو گئی. بات یہ نہیں ہے کہ ہم کتاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں یا کم عمل کرتے ہیں, بلکہ چونکہ جن سے ہم اپنا مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے کتاب کو اوور ایسٹیمیٹ کیا, اوور ایمفسائز کیا ہے امام کی کمی کی وجہ سے. اس لیے ہم ان کی روشنی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن پہ اتنا فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم لکھی ہوئی باتوں پہ نہیں چلتے, ہم صاحب قرآن پہ چلتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تعلیم کے حوالے سے, آخری بات کرتا ہوں صرف یہ واضح کرنے کے واسطے کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے یہاں تعلیم کا نظام جو ہے اس میں دو قسم کے طلباء تعلیم میں حصہ لیتے ہیں. ایک بہت ہی عام سی مثال ہے, کچھ طلباء وہ ہے جو یونیورسٹی میں ریگولر پڑھائی کرنے کے لیے جاتے ہیں, جن کا ایکسس کتابوں تک تو ہوتا ہے لیکن پروفیسر تک بھی ہوتا ہے. ان کو پروفیسرز کے لیکچرز بھی ملتے ہیں, ان کو نوٹس بھی ملتا ہے. دوسرا ہمارے اکثریت ہے جو ایکسٹرنل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. نارملی پروفیسرز تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کتابیں ہیں پڑھ لینا, امتحان میں آ جانا. اب ان کا جو کچھ ہے شروع سے لے کے آخر تک کتابوں کو پڑھ کے اور کتابوں کو رٹ کے اسی پر مبنی سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. بہت دفعہ ان کو کورس میں ہونے والے تبدیلیوں کا علم بھی نہیں ہوتا. لیکن جو یونیورسٹی جاتا ہے اور پروفیسر سے رابطہ ہے, پہلے تو اس کو یہ معلوم ہے سوالات کس نوعیت کے آئیں گے, اور پروفیسر بھی وہی کچھ پڑھاتا ہے جو ریلیونٹ ہے اس زمانے کے مطابق یا اس پیریڈ کے مطابق. اور پروفیسر یہ کہے کہ بھائی کتاب بند کرو, ہم لیکچر دیتے ہیں, تو وہ بجائے کتابوں کے نوٹس پہ گزارا کرتا ہے اور نوٹس کو اہمیت دیتا ہے اور پروفیسرز کے لیکچر سننے کو اہمیت دیتا ہے. بالکل ایسی ہی بات ہے نظام. جو شخص صرف کتابوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کو اس کتاب کو سمجھانے والا بھی کوئی اس کے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ کبھی کتاب کو سر پہ اٹھا کے پھرتا ہے, کبھی گود میں لیے پھرتا ہے, اور جو سمجھ میں آیا سو آ گیا, اور جتنا پڑھا اس پہ دوسروں کو جج کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا وہ ہے جو کتاب کم پڑھتا ہے لیکن معلم سے اس کا اپروچ ہے, اس لیے معلم اس کو جس بتاتا ہے اور وہ تعلیم میں دوسروں کے مقابلے میں آگے نکلتا ہے. تو اسماعیلی چونکہ امام اور قرآن کو ساتھ میں رکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ہمیں زمانے کے مطابق ہدایت امام کی طرف سے ملتی ہے تو ہمیں بار بار کتاب کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جب بار بار ریفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو بار بار ہم کتاب کھولتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کتاب پہ کم عمل کرتے ہیں, بلکہ جہاں امام ہے, امام کا فرمان ہے, وہاں 100% کتاب کے اوپر علم ہے. یاد رکھیے اپنا موازنہ دوسروں کو دیکھ کر اس سے تقابل کرتے ہوئے مت کیجیے, بلکہ ہمارے پلیٹ فارم پہ کھڑے رہ کر اپنے نظریات کو سمجھ کے پھر دوسروں کے نظریات کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. آج باتیں یہاں ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعے کو. مولانا حاضر امام گج جماعت کو علم و حکمت سے مالا مال کرے, مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت و آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پر دیندار ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کھانا ودان حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے. دلدارو, سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار
امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پیشتر کے آج کے چند سوالات کا سلسلہ میں آگے بڑھاؤں. گزشتہ جمعہ کے اپنے آواز کے ایک دو نکات کو میں پھر سے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسماعیلی طریقہ دین اسلام کا ایک جزو لازم ہے. ہمارا دین، ہم سب کا دین اسلام ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کے تمام بنیادی عقائد اور اسلام کے تمام بنیادی ارکان ہمارے عقائد اور ہمارے ارکان ہیں. ان سب پر ہمارا ایمان اور ان سب پر ہماری پریکٹس ہے. اس لیے ان میں سے کسی ایک یا دو رکن کو ماننے یا نہ ماننے یا اس پہ عمل نہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ چونکہ اسماعیلی طریقہ ایک باطنی طریقہ ہے، ہمارے نزدیک دین اسلام کے تمام ارکان کی ایک تاویلی پہلو اور باطنی پہلو بھی موجود ہے جو ہمارا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. اس لیے دین اسلام کے کسی رکن پہ عمل نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات، تمام مسلمانان عالم کی طرح ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس لیے اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے. لیکن تمام شیعان علی کی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق قرآن کا جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے وہ راسخون فی العلم جانتا ہے، یعنی زمانے کا امام. ہم اسماعیلی قرآن حکیم کو زمانے کے امام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور حضور نے بھی قرآن اور امام، قرآن اور اطرت دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسماعیلی کسی بھی طرح قرآن پہ نہ ماننے، قرآن کو نہ پڑھنے یا قرآن پہ عقیدہ نہ رکھنے کا کوئی اظہار کرتے ہو. میرے خیال سے اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو آپ اپنے دل سے دور کر دیجئے گا. آج جو سوال ہم لیتے ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، اہل بیت میں کون شامل ہے، اور کیا وجہ ہے کہ امام نے کہیں کہیں اپنے فرمان میں اپنے چند مریدوں کو اہل بیت میں شامل کرنے کا فرمان فرمایا ہے. اہل بیت ایک قرآنی ٹرم ہے، اور جس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا خاندان ہے. اور خاندان سے آپ کا نورانی خاندان مراد ہے، آپ کے فیملی کے تمام افراد نہیں. جب ہم اہل بیت کہتے ہیں تو شیعان علی کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے مراد حضور اکرم، مولا مرتضی علی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہم. اہل بیت سے مراد یہ 5 ہستیاں ہیں جنہیں پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے. قرآن حکیم کی 2 ایسی آیات ہیں کہ جن کی وضاحت کے طور پہ، جن کی پریکٹیکل انٹرپریٹیشن کے طور پہ حضور نے یہ واضح فرمایا کہ میرے فیملی ممبر، میری اہل بیت سے کیا مراد ہے. ایک مرتبہ حضور اپنی زوجہ ام سلمہ کے گھر میں تھے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے اہل بیت رسول، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو، ہر نجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن اور حسین کو بلاؤ. جب یہ 5 ہستیاں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو حضور کے پاس جو کملی تھی، آپ کی جو چادر تھی، وہ آپ نے ان سب پہ اڑا دیا. آپ خود بھی اس کے نیچے آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے خدا، یہ میری اہل بیت ہے، تو انہیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی نجس سے دور رکھنا. اتنے میں حضور کی زوجہ سلمہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی اہل نہیں ہوں؟
میں آپ کی فیملی میں نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو بہت اچھی ہے، نیک راہ پر ہے، تو خیر میں ہے، لیکن اہل بیت میں تیری جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح نجران کا عیسائیوں کا ایک گروہ ایک دفعہ حضور کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور ان کا یہ عقیدہ کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ منوانے اور اس پہ آرگیومنٹ کرنے کے واسطے حضور کے پاس آئے۔ خدا نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ کی مثال خدا کے پاس آدم جیسی ہے، اس سے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ جب آدم اس طرح پیدا ہوا پھر بھی اسے خدا کا بیٹا نہیں کہا جاتا، تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیسے کہا جائے؟ لیکن جب وہ علم کی بات آنے کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں تھے اور آرگیومنٹس پہ اتر آئے، تو خدا نے حضور کو مباہلہ کرنے کا یعنی چیلنج کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ علم آنے کے بعد بھی جو تم سے حجت کرے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جان کو بلاؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں یعنی چیلنج کرتے ہیں، اور جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق حضور نے ابناءنا یعنی اپنے بیٹوں کی جگہ پر اپنے نواسوں کو لے آئے، حسنین علیہ السلام کو لے آئے۔ نساءنا کی جگہ ہماری عورتوں کی جگہ حضور بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو لے کر آئے، اور انفسنا یعنی ہماری جان کی جگہ آپ مولا مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو لے کر آئے۔ جب یہ پانچوں ہستیاں مباہلہ جس جگہ پہ ہونے والی تھی وہاں روانہ ہونے لگی، تو عیسائی پادریوں نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو ان میں جو لوگ زیادہ علم رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ چیلنج قبول نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے پر ایسی نورانیت ہے کہ اگر ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا تو واللہ زمین پر ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک واحد آیت قرآن میں ہے جس میں مباہلہ کرنے، جھوٹ پہ خدا کا عذاب اور خدا کی لعنت کرنے کی خدا نے حکم فرمائی تھی۔ تو بات پھر مباہلہ تک نہیں پہنچی اور بات چیت کے ذریعے معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے سامنے اس دفعہ چیلنج میں کھڑے ہوتے تو عیسائی بستیوں میں کوئی عیسائی تو کیا ان کا ایک پرندہ بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ انہوں نے پنجتن پاک کو چیلنج کیا تھا۔ تو یہ اہل بیت ہے، اور چونکہ یہ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے، جو منصب ہے، وہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے، ڈیوائنلی گیون منصب ہے، اس لیے اس میں کسی اور کے شامل ہونے کا سوال نہیں ہوتا۔ زمانے کے امام کو ہم اہل بیت کہتے ہیں کیونکہ وہ سب پنجتن پاک کے نور کی حیثیت سے ہے، لیکن اس کے علاوہ مریدوں کا اس ڈیزگنیشن کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ اہل بیت میں شامل ہونے کا سوال نہیں ہے۔ البتہ جہاں جہاں ان کو مقام دیا گیا ہے یا اہل بیت کہا گیا ہے تو انہیں ایک شرف دیا گیا ہے، انہیں ایک عزت دی گئی ہے، انہیں ایک آنر دیا گیا ہے، نہ کہ انہیں وہ منصب دیا گیا۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا سلمان من اہل البیت، یعنی سلمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پنجتن پاک میں 6 ہستیاں ہوں گی، اس سے مراد یہ ہے کہ سلمان ایسا ہی ہے جیسے میرے فیملی کا ایک ممبر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پنجتن پاک کے درجے پہ پہنچ گیا۔ مرید بلاخر مرید رہتا ہے۔ اسی طرح مولا نے اپنے 48ویں جامع میں کتنے مریدوں کے واسطے فرمایا، وارث محمد ریمو کے لیے،
वजीर रहीम के लिए, वजीर बसर के लिए मौला ने फरमाया कि ये सब हमारे नूर में मिल गए हैं और ये अहले बैत जैसे हो गए हैं। तो जिस तरह एक ऑनरी डिग्री दी जाती है किसी को, एक एजाजी डिग्री दी जाती है, इस तरह एक एजाज और शर्फ दिया जाता है। जैसा कि पीर सब्ज अली रहमतुल्लाह अलैहि को पीर का पोस्टह्यूमसली एक खिताब दिया गया। पीरातन एक डेजिग्नेशन है। पीरातन जो जिंदगी में दी जाती है वो एक डेजिग्नेशन, जिस तरह हमारे बहुत सारे पीर गुजरे हैं, लेकिन पीर सब्ज अली कोई डेजिग्नेटेड पीर नहीं थे। लेकिन उनकी वफात के बाद उनकी खिदमात को सराहते हुए मौला ने उनको ये खिताब दिया, गोया उन्होंने जो काम किया वैसा किया जैसे कि एक पीर ने किया। इसका मतलब वो डेजिग्नेटेड पीर नहीं हो जाते हैं और जो पीरातन का शजरा है उनमें उनका नाम नहीं आता। तो एक खुदा की तरफ से दिया हुआ मकाम होता है, दूसरा एक शर्फ और एजाज होता है जो इस सिलसिले में दिया जाता है। दूसरा सवाल यह है कि शुक्रवारे बीज से क्या मुराद है। शुक्रवार जुमा को कहते हैं, बीज से मुराद चांद रात है। और ये हमारे पीरों ने जब हिंदुस्तान में दावत का काम किया और हमारे आबा अजदाद के मजहब को बदलकर दीन इस्लाम में ले आए और इस्माइली तरीके से रूशनास करवाया, तो कन्वर्जन का जो तरीका होता है उसमें हिकमत को हमेशा सामने रखा जाता है। कोशिश ये की जाती है कि जो लाइफ वो गुजारते हैं, जो उनके अकायद होते हैं, उनको कम से कम डिस्टर्ब किया जाए ताकि अपने आप को आसानी से नए तरीके के अंदर वो मोल्ड कर सके। तो जब हमारे पीरों ने यहां दावत का काम किया तो हिंदू अकीदे के मुताबिक पहले ही बहुत सारे व्रत उनके दरमियान चल रहे थे। यानी महीने की फलान तारीख और हफ्ते का फलान दिन अगर एक साथ जमा हो जाए तो एक रोजा रख लो, जिसको व्रत कहते थे। तो उनके यहां जो व्रत चलता था, जो रोजा चलता था, बजाय इसके कि उसको डिसकंटिन्यू किया जाए, हमारे पीरों ने उनको एक इस्लामी शेप दिया कि तुम जो व्रत करते हो वो गुज़श्ता जमाने से मुतालिक है। हम तुम्हें हाजिर जामे के हवाले से, मुस्लिम तरीके के हवाले से, इस्लामी तरीके के हवाले से नया व्रत बताते हैं, नया रोजा बताते हैं। वो क्या है कि बीज शुक्रवार इसरेवी है कि जुमा का दिन हो, जो आपको मालूम है कि आलम इस्लाम का जो हफ्ते का बेहतरीन दिन है वो जुमा है। और अगर उसके साथ चांद रात हो, बीज, उस जमाने में जो कैलेंडर राइज थी उसके मुताबिक चांद रात को बीज कहा करते थे। तो फ्राइडे हो और बीज हो और चांद के बढ़ने और घटने के बारे में, चांद रात के बारे में भी कुरान हकीम में सवालात के अंदाज में हिकमत को जाहिर किया गया है। हुजूर भी जब नया चांद देखते थे तो आप खैर और बरकत की दुआ मांगा करते थे। तो दोनों इस्लामी चीजों को मिलाकर हमारे पीरों ने बताया कि शुक्रवार हो यानी जुमा हो और उसमें चांद रात हो जाए तो तुम बीज रखना, जो हम रखते हैं। और आज तक मौलाना हाजिर इमाम की भी ये ख्वाहिश रही है कि साल में चूंकि 2 या 3 दफा ये बीज आती है, इसलिए हर दीनदार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बीज के इस अम्र पे, इस फरमान पे अमल करे। एक सवाल था कि सूरा कुद्दुसी क्या है, उसे क्यों महफूज न किया गया। शायद कुछ गलती है इसमें पूछने के बारे में कि सूरा कुद्दुसी जैसी कोई सूरा नहीं है। अलबत्ता अगर इससे मुराद आयतुल कुर्सी है, जो कुरान हकीम की सूरा बकरा की 255वीं सूरा है, तो आयतुल कुर्सी कुरान हकीम में मौजूद है। अगर इससे मुराद हदीस कुदसी है, जो मैं समझता हूं शायद हदीस कुदसी है इनका पूछना, तो हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो खुदा का फरमान है लेकिन कुरान का हिस्सा नहीं है। एक तो वही की सूरत में खुदा का फरमान जो नाजिल हुआ उसे कुरान कहते हैं, दूसरा हदीस नबवी है जो हुजूर ने अपने अहकामात दिए, तीसरा हुजूर ने कहीं कहीं ये फरमाया कि खुदावन ताला ये फरमाता है, लेकिन वो वही की सूरत में नहीं। ये दरमियान की चीज जो है, जो फरमान खुदा का है, रसूल का नहीं, लेकिन कुरान की आयत नहीं है, उसे हदीसें कुदसी कहते हैं, यानी पाक हदीसें। और इन हदीसों का मजमुआ भी किताब की सूरत में मौजूद है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हदीस कुदसी को महफूज नहीं किया गया है या जमा नहीं किया गया है। बैतुल ख्याल के हवाले से ये पूछा गया है कि जुमेरात और सोमवारात की ये 2 मजलिसें
क्यों रखी गई हैं और इनकी क्या अहमियत है। मौला के 48वें जामे के जो फरामीन बैतुल ख्याल के हमें मिलते हैं उसमें इस बात का इशारा मिलता है और नजर आता है कि मौला बैतुल ख्याल में जो लोग शामिल होते थे उन्हें पाबंदी के साथ बैतुल ख्याल की इबादत को अंजाम देने पे बहुत जोर देते थे। लेकिन जिस तरह आज हम देखते हैं कि हमारी कमजोरी इस मैदान में बहुत है, तो हमारी जो गिरफ्त है इबादत पे और हमारी जो प्रैक्टिस है इबादत में आने की वो टूट न जाए, इसलिए मौला ने हफ्ते में 2 दिन ऐसे मुकर्रर किए। उस जमाने में बड़े सख्त फरमान होते थे। मैं सिर्फ आपको हवाला देता हूं ये सुनने के लिए कि कैसे सख्त फरमान मौला फरमाते थे। मजलिस रात के लिए मौला ने फरमाया था, खुदा न खास्ता आपकी हालत ऐसी हो, आप ऐसे बीमार हो कि 4 आदमी आपको खटिए पे डाल के उठा के जमात खाने ले आए, तब भी आपको जुमे सोमवार रात की मजलिस में जरूर आना चाहिए। मौला इतनी अहमियत देते थे। आज हाज़िर इमाम जो फरमान फरमाते हैं वो ये है कि अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, आप बराबर तबीयत में महसूस नहीं करते, तो आपको बंदगी नहीं करनी चाहिए। जब आप सेहतमंद है आप उस वक्त बंदगी करें। इसकी वजाहत आमतौर पर होती रही है, लेकिन उस वक्त एक प्रैक्टिस डालने के लिए और हैबिट डालने के लिए मौला ने जमात पे ये जोर दिया था, और जो आज तक मजलिस के हवाले से हमारे पास मौजूद है। और अच्छी अलामत है कि हमारे दीनदार जमात के खास तौर पे हफ्ते के इन 2 दिनों में बैतुल ख्याल में आने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम अगर हफ्ते में 2 दफा भी बैतुल ख्याल के लिए आया जाए तो उसकी प्रैक्टिस इबादत के लिए माकूल तौर पर रहती है और बरकरार रहती है। जब आब शफा होता है जमात में जुमा के दिन या सुबह, तो पूछते हैं कि उस दिन हम दुआनियत खैर दरमियान में क्यों नहीं पढ़ते हैं और बिल्कुल आखिर में क्यों पढ़ते हैं, जबकि वैसे रोजाना हर दुआ और हर तस्बीह के बाद आप दुआनियत खैर पढ़ते हैं। दुआनियत खैर पढ़ना आमतौर पर इस बात की अलामत होती है कि जो मजहबी काम आप कर रहे थे वो तमाम हुआ, और रोजाना जो हम दुआ पढ़ते हैं या तस्बीह पढ़ते हैं वो इंडिविजुअली उसकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। वो अमल पूरा होता है तो दुआनियत खैर पढ़ ली जाती है। लेकिन जिस दिन आब शफा हो, चांद रात, जुमा को या सुबह को, तो आप देखते हैं कि पहली दुआ से पहले हम एक दुआ देते हैं जो आब शफा की दुआ होती है। जो उसकी कायम करने की जो दुआ है उस वक्त जाके वो बात खत्म होती है। इस दौरान जो हमारी दोनों दुआएं हैं वो आब शफा की दुआ के साथ लिंक हो जाती है। इसलिए आप पहली दुआ पढ़ने के दौरान आप देखते हैं कि आब शफा की प्यालियों में आब शफा डाला जाता है। तो गोया आब शफा स्थापने की दुआ से लेके आब शफा कायम करने तक की दुआ के दरमियान जो हमारे मजहबी अमाल है वो आपस में लिंक हो जाते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं रहते। इसलिए दुआनियत खैर की दुआ जो है वो आब शफा कायम करने के बाद दी जाती है, जबकि ये कहा जाता है कि अब जमात का काम जो है वो तमाम हुआ। यही वजह है कि आब शफा जिस दिन हो उस दिन दरमियान में दुआनियत खैर नहीं पढ़ी जाती। आब शफा पीते वक्त क्या दुआ मांगनी चाहिए? मौला के 48वें जामे का फरमान है कि जब तुम नियाज आब शफा पीते हो, अपने हक में दुआ मांगते हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम दूसरों के हक में दुआएं मांगो, दीन भाइयों के हक में दुआएं मांगो, तो इसमें ज्यादा बेहतर है। तो पहली बात तो ये हो गई कि दीन भाइयों के हक में दुआएं मांगना बेहतर है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि बहुत दफा आब शफा की प्याली काफी देर तक हाथों में रखकर लोग दुआएं मांगते हैं, इस ख्याल से कि शायद जितनी देर आप दुआ मांगेंगे शायद वही घड़ी है जिसमें वो दुआएं कबूल होती है। तो बर्मा के मरहूम वजीर उकांजी ने मौला के हुजूर में एक दफा ये सवाल पूछा। उनके बारे में मौला का ये फरमान है कि हमारे मुरीदों में से उकांजी एक ऐसा मुरीद है, जब वो हमारे पास आते हैं तो दुनिया की बात नहीं करते हैं, दीन की बात करते हैं। और वो जब भी मौला के पास जाते, चूंकि वो खुद मिशनरी भी थे, तो हमेशा दीन के सवालात पूछते थे और उनके हवाले से बड़े सवालात के जवाब भी मौजूद है। तो उन्होंने मौला से ये सवाल पूछा था कि मौला, जब लोग आब शफा पीने आते हैं तो बहुत देर प्याली हाथ में रख के और उस घड़ी पे दुआ मांगना जरूरी समझते हैं। मौला ने फरमाया, देखो उनको बोलो एक दुआ मांगे कि या मौला तू सगत जमात पे राजी हो जा। देखो मौला राजी होता है तो उसमें सब चीजें आ जाती है। तो अगर एक मुख्तसर दुआ मांग ली जाए कि या मौला तू गद जमात पे राजी हो जा,
تو ایک تو رضوان من اللہ اکبر، یعنی خدا کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور جب جماعت کے حق میں دعا مانگ لیا تو جس طرح کہ مولا کا فرمان ہے کہ دوسروں کے حق میں دعائیں مانگو، وہ فرمان بھی اس کے ساتھ ساتھ عمل ہو جاتا ہے. ایک سوال پوچھا گیا کہ مولا کا ایک فرمان ہے کہ پرماتما کے کام کرنے میں عبادت سے بھی زیادہ فائدہ ہے. میں تھوڑی سی یہاں کلیریفیکیشن یہ کروں گا کہ اس میں لفظ پرماتما نہیں ہے لیکن پرمارتھ ہے. پرماتما سے مراد خدا ہے اور پرمارتھ سے مراد دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا. پرم ارتھ جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ جسے ہم اپنی زبان میں خدمت خلق کہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لیکن دوسروں کے لیے کام کرنا. تو مولا کا فرمان ہے کہ پرمارتھ کا کام کرنا 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ فائدہ ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو پرمارتھ سے مراد خدمت خلق ہے. اور یہ جو فرمان مولا کے 43ویں جامع کا ہوا تھا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مولا نے وزیر ڈایا بھائی ویلجی کو ان کی خدمات کے حوالے سے یہ فرمان فرمایا تھا. انہوں نے ایک بورڈنگ ہاؤس شروع کی ہوئی تھی جس میں یتیم بچوں کو وہ لاتے تھے، ان کو سنبھالتے بھی تھے، تعلیم بھی دیتے تھے. تو اس کے حوالے سے مولا نے جو فرمان فرمایا 1923 کا 7 مارچ کا فرمان احمد نگر کا ہے. امام نے فرمایا کہ وزیر ڈایا بھائی ویلجی کو کہ آپ پر اور آپ کے خاندان پر ہماری کتنی رحمت ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اعمال اچھے ہونے چاہیے جو سب سے بہتر ہے. پرمارتھ کر کے یعنی دوسروں کی بھلائی کا کام کر کے دوسروں کو چھڑانا وہ 1000 سال کی بندگی سے بھی زیادہ ہے. 1000 سال بندگی کرو اس سے بھی یہ کام بڑا ہے. تجارت کرو اور پیسے کما کر اس میں سے دوسرے کی بھلائی کا کام کرو. جس طرح ویرپور میں بورڈنگ میں وزیر ڈایا بھائی کرتے ہیں. 100 سال بندگی کرو اس سے دوسری روح کو نجات دلوانا وہ زیادہ ہے. کروڑوں روپے کما کر دوسروں کی بھلائی کے ایسے کام کیا کرو. پھر 1924 30 جنوری کو مولانا وزیر صاحب کو یہ فرمایا جب وہ بورڈنگ کے بچے ان کے سامنے رکھے گئے. مولانا نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ سر دے کے شہادت کا کام کرتے تھے، وہ شہید ہوتے تھے. یہ کام جو آپ کرتے ہیں مولانا نے فرمایا یہ آپ شہادت کا کام کرتے ہیں. یہ بچے کروڑوں روپے سے بھی زیادہ ہے ہمارے لیے کیونکہ آپ نے مرید بنا کر مومن بنا کر امام کے حوالے کیا ہے. ایک اور سوال ہے کہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط کا لفظ عام طور پہ آپ سنتے رہے ہوں گے. پل صراط کے بارے میں روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک پل رکھی جائے گی. تو وہ اس پل کی نوعیت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ روایت ہے کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہوگا قیامت میں وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا. قرآن کی ایک آیت بھی ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم کے اوپر سے نہیں گزرے گا. اس کے انٹرپریٹیشن اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے لیکن پل صراط کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ انتہائی تنگ پل کا راستہ ہوگا جو بہت ہی باریک ہوگا. جب ایکسٹریم میں جاتے اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا وہ راستہ اور بال سے بھی باریک ہوگا وہ پل. اور اس پل پر سے گزر کے جنت میں جا سکیں گے اور پل کے نیچے جو جگہ ہوگی وہ جہنم ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ جو اچھے اعمال کیے ہوئے ہوں گے وہ تو کھیلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے پل صراط پر سے گزر جائیں گے. حضور اپنی امت کو یوں ہی بڑی مہربانی سے اتنے آرام سے لے جائیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے پل صراط پار کر لیا. لیکن جن کے اعمال برے ہوں گے وہ پل صراط کراس نہیں کر سکیں گے اور کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے. یہ جو ظاہری اس کی وضاحت ہے پل صراط کی وہ یہ ہے. مولا کا فرمان 48ویں جامع کا پل صراط کے بارے میں ہے جو ہمارے اسماعیلی انٹرپریٹیشن کی وضاحت کرتا ہے. مولا نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پل صراط ہے. یہ بات جھوٹی ہے. آپ کی زندگی پل صراط ہے. دنیا میں دنیا کے کام پل صراط ہیں.
خدا کوئی مداری نہیں کہ رسی ڈال کر آپ کو کھینچ لے. آپ کی حیاتی میں پل صراط پار کرنی چاہیے. حیاتی میں اچھے چلے، اچھے بنے اور نیک اعمال کیے تو گویا پل صراط پار اتر گئے. اگر برے طریقے سے چلیں گے تو پل صراط پار نہیں کر سکیں گے. دنیا پل صراط کی طرح ہے. تو یہ ہے پل صراط. آخری بات عرض کرتا ہوں ایک سوال کے حوالے سے. پوچھا گیا کہ کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر، خدا کے امر کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی نہیں گر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنے اچھے کام کرتے ہیں وہ خدا ہی کراتا ہے، اور ہم جتنے برے کام کرتے ہیں وہ بھی خدا کراتا ہے. اس کے امر کے بغیر تو نہیں ہوتا. تو پھر یہ سزا اور جزا کیوں ہونی چاہیے، یہ کیوں ملنی چاہیے؟ یہ بڑے عام قسم کا سوال ہے جس میں یہ اسلام کا ایک بڑا فلسافیکل ڈسکشن ہے جو پری ڈیسٹینیشن اور فری ول کے اوپر ہے. آیا انسان مجبور ہے یا انسان مختار ہے؟ اور اس پہ بڑے بڑے فرقے وجود میں آئے، جبریہ اور قدریہ. جبریہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، خدا کراتا ہے وہی ہوتا ہے. قدریہ کہتے ہیں انسان آزاد ہے، جو خود کرتا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملتا ہے. اور اتنے بڑے مسئلے کو اس مختصر سے وقت میں حل کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کا کوئی حل بھی نہیں. خود مولا نے بھی اپنے ارشاد میں حوالہ اس کی طرف دیا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ اور بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہم اپنی سطح پہ، عام سطح پہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انسان مجبور ہے اور خدا ہی اس کا ہر کام کراتا ہے تو پھر دنیا میرے خیال سے نہیں چل سکے گی. پہلی بات تو جو خدائی سسٹم زمین پہ چل رہا ہے کہ انبیاء آئے، ائمہ آئے، ہدایت آئی، کتابیں آئی، خیر و شر کی بات کی گئی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر چیز خدا کے حکم کے مطابق ہو تو پھر جو یہ ہمارے ہاں پولیس ہے یا عدالت ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. مولا روم بڑی تشبیہ اچھی دیتے ہیں اس کی کہ ایک شخص کسی کے باغیچے میں گھس کے اور درخت پہ چڑھ کے کچھ چوری کرنے لگا. اتنے میں کوتوال آیا اور ڈنڈا لے کے پیٹنے لگا. تو وہ چور کہتا ہے کہ میں خدا کے حکم سے چوری کر رہا تھا اور خدا کر رہا تھا، میں نہیں کر رہا تھا. میں کہا بس آرام سے بیٹھو، میں بھی جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھی خدا ہی کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کر رہا. اسی طرح ایک چور کو جب پکڑ کے باندھا گیا تو اس نے کہا خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے خدا کا ایک بندہ، خدا کی مخلوق خدا کے امر سے خدا کا پھل کھاتا ہے، اس میں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا بھئی یہاں بھی خدا کا ہی ایک بندہ ہے، خدا کے حکم سے، خدا کی بنائی ہوئی رسی سے، خدا کے امر سے تم کو باندھا اور خدا کے حکم تم کو مارتا ہے، تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو گویا آپ جو بھی برے کام کریں خدا کے حوالے کر دیں. تو پھر ناصر خسرو فرماتے ہیں کہ عقوبت محال است اگر بت پرست بے فرمان عزت پرستت صنم، کہ اگر ایک بت پرست خدا کے حکم سے بت کی پرستش کرتا ہے تو سزا نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت، جہنم، سزا، جزا جیسی کوئی چیز نہیں رہتی اور دنیا کا نقشہ بالکل ڈفرنٹ ہوگا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خدا نے مکمل طور پر بھی مختار نہیں بنایا، مکمل طور پہ مجبور بھی نہیں بنایا. انسان اپنے ارد گرد کے ایک مختصر سے چھوٹے سے دائرے کے اندر آزاد ہے. اس کے بعد بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جو بات اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کی سزا اس کو نہیں ملتی ہے. جو بات اس کے اختیار میں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہوتی ہے. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے پہلی بات جو چیز اس کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل دی ہے، اور عقل میں خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہے. نہ صرف یہ کہ انٹلیکٹ دیا گیا ہمیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دی گئی کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. اور خدا فرمایا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستے بتائے، کفر کرو یا شکر کرو، تمہاری مرضی کی بات ہے. خدا فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا الا ما سعی، جس کے لیے انسان کوشش کرے.
इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को न बदले। यानी इंसान खुद मेहनत करे तो खुदा उसका साथ देता है, खुदा उसको आगे बढ़ाता है। तो कहते हैं अल ईमान बैनुल जब्र वल कदर, यानी ईमान जबर और कदर के दरमियान है। न इंसान खुले तौर पे मुकम्मल तौर पे आजाद है, न इतना मजबूर है कि वो जो अमाल अंजाम देता है उसके बारे में उससे अकाउंटेबिलिटी भी न हो। तो सरकार ने अपने आप बीती में मेमोइर्स में इसकी तरफ इशारा फरमाया और एक बड़ा अच्छा प्यारा सा कॉम्प्रोमाइज हम सबको दिया है। वो ये है कि इन इस्लाम द फेथफुल बिलीव इन डिवाइन जस्टिस, इस्लाम में एक मोमिन जो है वो खुदा के इंसाफ पर ईमान रखता है। एंड आर कन्विंस्ड दैट द सोल्यूशन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम, द सोल्यूशन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ प्रीडेस्टिनेशन एंड फ्री विल is to be found in the compromise that God knows what man is going to do, but that man is free to do it or not. मौलाना ने फरमाया इसका बेहतरीन कॉम्प्रोमाइज ये है कि इंसान मजबूर है या मुख्तार, कि खुदा जानता है कि इंसान क्या करने वाला है, ये खुदा के इल्म में है, लेकिन इंसान वो काम करे या न करे उसके लिए वो इंसान मुख्तार है। यानी इंसान आजाद है कि वो किस तरह अपने इख्तियार का इस्तेमाल करे, लेकिन वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल किस तरह करेगा वो खुदा को इल्म है। और चूंकि खुदा ने इंसान को अक्ल दी हुई है इसलिए खुदा ने उसको आजाद रखा है कि वो अपना फैसला करे और उसके फैसले के मुताबिक उसका हिसाब किताब हो। जिंदारो मैं अपना आवाज आज यहाँ बंद करता हूँ। 2 हफ्ते तक फिर से आपने मुझे सुना, बोलने का मौका दिया, डिसिप्लिन से आपने सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हाजिर इमाम गज जमात के तमाम गुनाह माफ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सलवात पर दिनदारो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खाना वदान हाजिर इमाम ईमान दीदार नसीब करे।